جس قوم میں ہزاروں یتیم بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں، ہزاروں بیوائیں ہیں جن کے پاس کوئی مستقبل نہیں، چھت نہیں ہے، جن کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، وہیں اسی قوم کے بعض لوگ کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہوں، کروڑوں روپے مکان کی آرائش اور زیبائش میں خرچ کرتے ہوں، اللہ سے کیسے امید کرو کہ تم پر اللہ رحمت دیجیے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ تو حضور کی دعاؤں کا فیض ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم ایک لمحے سانس لینے کے لائق نہیں ہیں۔ اتنی بڑی قیامت آئی، ہمارے ہنسی آ رہی ہے، ہمیں مذاق سوجھ رہا ہے، ہمارے یہاں اسراف ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان موقعوں کو بہت ہلکے میں نہیں لینا ہے، ہم کو توبہ کرنی ہے اللہ سے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، بھر دینا ہے مسجدوں کو، تاکہ اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنے پکڑ سے محفوظ رکھے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، گزشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سیرت کے پس منظر میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ اللہ جب کام لینا چاہتا ہے تو کہاں سے اپنا کام لے لیتا ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانا تھا اور میری خواہش تھی کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں مزید عرض کروں گا، لیکن بیچ میں کچھ سانحے ایسے ہو گئے بہت جلدی کہ میں نے سوچا کہ اس پر کچھ بات کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر موقع ملا تو پچھلے مضمون کو آج مزید لے لیں گے، ورنہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ۔ ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں اس موقع پر بے حسی اور غفلت انتہا کو ہے۔ غیروں کی طرح جیسے ان کے یہاں چونکہ نہ ایمان ہے نہ آخرت کا وہ تصور ہے جو حقیقی تصور ہے، تو وہ کسی بھی سانحے سے سبق نہیں لیتے، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی بالکل غیروں کی طرح گزر رہی ہے کہ کتنا بڑا سانحہ ہو جائے، کتنی بڑی قیامت آ جائے، نہ ہماری فکر میں کوئی تبدیلی ہے، نہ احساس میں، نہ عملی طور پر زندگی کے شعبوں میں۔ بس جیسے کوئی ایک قصہ سنا اور چلا گیا، سوشل میڈیا پر کچھ خبریں آئیں، دیکھیں، آگے بڑھائیں، کام ختم۔ یہ سب ہوا کیوں؟ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کیسے اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ اور میں نے جو ایک لفظ استعمال کیا، عملی طور پر زندگی میں کسی تبدیلی کا نہ آنا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ شاید اللہ سے ہمارا ابھی وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس وقت اگر بہت سی آیتوں کا خلاصہ عرض کروں
تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں جب یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان بطور خاص دین سے دور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی بہت تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ یہ جو تکلیفیں تھوڑی بہت ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، آپ حضرات ماشاءاللہ سے اگر پنج وقتہ نمازی ہیں تو ایک آپ کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہوگا کہ اگر کبھی اتفاقاً عشاء کی نماز چھوٹ گئی، کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے آپ وقت پر نہیں پڑھ پائے، آپ سفر میں تھے یا گھر پہ نہیں تھے یا بیمار تھے، آپ نے سوچا کہ ابھی ہم پڑھ لیں گے، تو بعد میں وہ عشاء کی نماز جو وقت پر نہیں ادا کی گئی وہ بہت بھاری پڑ جاتی ہے، اور اب پڑھ لیں وہ کبھی کبھی 2-4 منٹ میں رات کی 11-12 بج جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نماز کے عادی ہیں ان کو جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے نہ سکون ملتا ہے نہ قرار آتا ہے، الجھن بنی رہتی ہے۔ تو یہ جو الجھن ہے نماز کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بیچ ایسے ہیں کہ وہ کوئی مطلب نہیں، ایک عشاء ہو 20 عشاء ہو چھوٹ جائیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو یقیناً جس کو اللہ نے عشاء کی نماز کے فوت ہونے پر الجھن دی، الجھن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ الجھن کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھ لی اور اللہ کے بہت بڑے عذاب سے ہم بچ گئے۔ اچھا، کبھی کبھی اسی طریقے سے کبھی کبھی ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اس کی اللہ تعالیٰ اگر فوراً گرفت کر لیں، ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا اور پتہ چلا کہ ہمارا بھی کاروبار میں نقصان ہوا، ہم نے کسی کو ذہنی تکلیف دی، پتہ چلا ہمیں بھی کہیں سے ذہنی تکلیف ملی، ہم گھر سے کسی کی برائی کر کے نکلے، راستے میں چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی، گر پڑے، تو اب یہاں پر اگر ہمارا ذہن ادھر جائے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا ہے، اس ٹھوکر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ذرا اپنا جائزہ لو، تم نے صبح گھر سے نکلتے وقت کوئی غلطی تو نہیں کی تھی؟ اگر ہم نے جائزہ لے لیا تو سمجھیے یہ ٹھوکر ہمارے لیے رحمت بن گئی۔ اب ہم جائزہ لیں گے، ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، دل میں کسی کے حوالے سے بدگمانی تو نہیں آئی، لیکن اگر جیسے دنیا کے ساتھ ہوتا ویسے ہمارے ساتھ بھی ہوا، ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، ڈاکٹر کے یہاں گئے، ڈریسنگ کرائی، پھر آگے چل دیے، تو یہ غفلت کی چیز ہے۔ اگر ٹھوکر پر فوراً احساس نہ ہو اور اعمال میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو یقین جانیے پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر ڈھیل ایسی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ٹھوکر لگتی ہے، رات کو سوتے وقت نماز کے چھوٹنے پر نیند کا نہ آنا، بے چینی اور بے سکونی کا حاصل ہونا، جس طرح یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اسی طریقے سے میرے عزیزو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برکت قیامت آتی ہے۔ جیسے جو اب میں جدھر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، کیونکہ ایک مضمون کو چھوڑ کر کے دوسرا مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو کسی وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ افسوس یہ ہے میرے عزیزو کہ ہمیں روز ٹھوکریں لگتی ہیں، روز اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نمونے بھیجتے ہیں، لیکن ہم کبھی احساس نہیں کرتے کہ ٹھوکریں کیوں لگ رہی ہیں، ہماری غلطی تو نہیں کہیں۔ اب اگر آپ پرانی تاریخ چھوڑ دیجیے، سال بھر کا آپ جائزہ لیجیے، سال بھر میں تو اب یقین جانیے کہ دنیا کے 3 بڑے مسلم ممالک، اگر میں سال بھر کا ایک لمسم میں نے جو وقت لیا تاکہ وہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے،
ابھی غالباً 1 سال بھی نہیں ہوا، ٹرکی میں بہت خطرناک زلزلہ آیا۔ ٹرکی کے بعد پھر ابھی مراکش میں زلزلہ آیا، اور ابھی 2-4 روز پہلے لیبیا میں سمندری طوفان آیا۔ سمندری طوفان جو لیبیا کا آیا ہے وہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ حضرات اس سے واقف ہیں۔ اس کی پوری تفصیل اس وقت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان قیامتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اندازہ لوگوں کا یہ ہے کہ تقریباً 20,000 18 سے 20,000 لوگ یک لخت سمندر کا لقمہ بن گئے۔ قیامت آئی، اب وہ الگ الگ رپورٹیں ہیں کہ ڈیم ٹوٹ گئے، کیا ہوا، پھر کہ خلاصہ یہ کہ کیا ہوا اس سے بحث نہیں، نتیجہ سامنے جو یہ ہے کہ 18 سے 20,000 لوگ تو یک لخت سمندر کا لقمہ بن گئے۔ جس شہر میں یہ قیامت آئی ہے وہ آدھا شہر ختم ہو گیا، نقشے سے مٹ گیا۔ صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور دفنانے کے لیے حکومت کے پاس انتظام نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے JCB سے گڈھے کھودے جا رہے ہیں اور اس میں ایک ساتھ بہت ساری لاشوں کو دفن کیا جا رہا ہے۔ یہ لیبیا کا معاملہ جو مسلم ملک ہے، اس سے پہلے مراکش کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ بھی مسلم ملک ہے۔ اس سے پہلے ٹرکی کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، ہم لوگ وہی میں نے کہا کہ بے حسی انتہا کو ہے۔ ایک قیامت آئی چلے گی، ہمیں لگا کہ نہیں، ہم تو ان چیزوں سے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت قریب میں ایک چھوٹی سی قیامت بھیجی، اور اگر آپ لوگوں کی عزیز داریاں ہوں تو آپ کو اطلاع ہوگی کہ آپ کے پڑوس میں، بلکہ اس کو آج آپ لکھنؤ کا محلہ کہہ سکتے ہیں، شہر بارہ بنکی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس علاقے میں بارہ بنکی میں یہ قیامت آئی ہے 3-4 روز پہلے، میں نے وہاں بعض اپنے دوستوں کو خیریت کے لیے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے بتلایا کہ مولانا نقصان اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ زمین پر آ گئے ہیں۔ نقصان بظاہر تو گھر بھر نہیں گرے وہاں، لیکن وہاں مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ وہاں مسلمانوں کا ایک عام طور پر کاروبار کپڑے کا ہے، اس میں رنگائی کا کام ہوتا ہے، بنائی ہوتی ہے، وہ اسکارف بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حجاب بنتے ہیں۔ وہ تقریباً سارا مال جو لوگوں کا لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ تہہ خانوں میں رکھا ہوا تھا، اور پانی پورے تہہ خانے میں کیا 1-1 منزل تک بھر گیا ہے۔ تو وہ سارا مال ان کا جو لاکھوں روپے کا تھا وہ زیرو ہو گیا ہے۔ وہ لاکھ روپے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کتنے سال میں بنتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے کورونا میں دیکھ لیے ہیں کہ لوگوں نے کروڑوں روپے جمع کیے تھے، آج ان کے پاس 1 لاکھ روپے اگر ضرورت پڑ جائے تو جمع پونجی گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے قریب بھی ہم کو ایک حادثہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھو وہ قیامت وہاں آئی ہے، تمہارے پڑوس میں آئی ہے، تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسی مسلمان نے سوائے 1-2 لوگوں کے ادھر جن سے میری ملاقاتیں ٹیلی فون پر، اس حوالے سے کسی نے کسی ایسی کیفیت کا مظاہرہ نہیں کیا جس سے مجھے لگے کہ ان کے اندر ڈر خوف پیدا ہوا ہے۔ ایک قیامت وہاں پر آئی، لیکن ہمارے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ہم جیسے ہنس رہے تھے، جیسے نمازیں چھوڑ رہے تھے، جیسے جھوٹ بول رہے تھے، جیسے عیاشیاں کر رہے تھے، ویسے ہی کر رہے ہیں، سوچے سمجھے بغیر کہ ایک پل بھی زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ البتہ ایک الٹا سوال ضرور ایک صاحب نے کیا، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم اس قدر بے حس ہو گئے۔ اسی لیے میں نے بیچ میں جو ایک مضمون شروع کیا تھا اس کو روکا، کہ پہلے اس مضمون پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں۔
میں نے نام لیا اس لیے کہ تاکہ جو سوال جن صاحب نے کیا ہے وہ کسی حد تک آپ کے ذہن میں وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان صاحب نے سوال، میں یہ سوال ایسے بھی کہہ سکتا تھا ملکوں کا نام لیے بغیر، لیکن میں نے ٹرکی، موروکو یعنی مراکش اور لیبیا، یہ تینوں مسلم ملک ہیں۔ میں نے پیچھے یہ چیز آپ کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ تینوں مسلم ملک ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا یہ قیامت، یہ طوفان، یہ تباہی، یہ صرف مسلم ممالک میں کیوں آتی ہے؟ اس سوال کا ایک دوسرا انداز بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا ان کو میں نے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو میں نے دیا ایسا نہیں ہے، غیر مسلم ممالک میں بھی آتی رہتی ہیں، اب آپ کی نظر وہاں تک نہ پہنچے تو الگ بات ہے۔ اسی قسم کا ملتا جلتا عذاب ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ہمارے ملک میں آیا، اتراکھنڈ میں آیا، ہماچل میں آیا۔ تو وہ تو بہر کے ٹھیک ہے کہ وہ 5 ڈگری کا تھا، وہاں 6 ڈگری کا ہو گیا، الگ چیزیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرات کی خدمت میں ایک دوسری بات جو ایک اعتبار سے شرعی نکتہ ہے وہ عرض کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، اس قانون کو سمجھ لیجیے۔ کافروں پر اللہ کا نظام الگ ہے اور مسلمانوں پر اللہ کا نظام الگ ہے۔ نظام کو سمجھنے سے پہلے اللہ کی رحمت کے نظام کو سمجھیے۔ اللہ کی رحمت کا نظام بھی الگ، اللہ کی پکڑ کا نظام بھی الگ۔ کافروں میں بھی تو بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب غلط ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے بڑے ایماندار ملیں گے اور غریبوں کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے۔ تو کیا ان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جس طرح ان کی نیکی کا نظام ویسے ہی ان کے گناہ کا نظام۔ نیکی کا نظام کافروں کے ساتھ یعنی بالعموم غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا بدلہ ضرور دیتے ہیں لیکن دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں کوئی بدلہ ان کا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم نیکی کر رہا ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں ضرور دیں گے۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو اور مسلمان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، ہو سکتا ہو دنیا میں اللہ نہ دے، آخرت میں ضرور دیں گے۔ تو کافر کے نظام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے ایک اصول سمجھیں کہ ان کا آخرت کے آرام و راحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے دنیا کا نظام ان کے ساتھ الگ ہے، ہمارے ساتھ دنیا کا نظام الگ ہے۔ کافروں کے ساتھ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ دنیا کا نظام یہ ہے، چھوٹے موٹے ظلم و گناہ پر اللہ ان کی پکڑ نہیں کریں گے لیکن ہماری کر لیں گے۔ یہ نظام سمجھ لیجیے گا، اللہ ان کی پکڑ چھوٹے موٹے ظلم پر، چھوٹے موٹے گناہوں پر نہیں کریں گے لیکن مسلمان کے اللہ کر لیں گے۔ اس کی وجہ سمجھیے، جس کا اللہ کے یہاں جتنا مرتبہ قریب ہوتا ہے اللہ کی نظروں میں اس کا نظام بھی اسی اعتبار کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں اور عظیم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ تو اب ان کے مقام کا آپ اندازہ سمجھ لیجیے، یعنی اندازہ آپ کو سمجھنا ہے تو تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر ہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سب سے افضل مقام حضور پاک علیہ السلام کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مقام چند پیغمبروں کا ہے، اس میں ایک نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ اپنی قوم کو نصیحت فرماتے ہوئے کسی ان کے امتی نے ان کی قوم کے کسی شخص نے ایک سوال کر لیا کہ موسیٰ آپ یہ بتلائیں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل شخص کون ہے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں ہوں۔ ان کا جواب بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، تو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے تبھی بنایا ہے جب مجھ میں وہ اخلاق، وہ کردار، وہ علم و عمل رکھا ہے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ پیغمبر اسی کو بناتے ہیں جو وقت کا ہر اعتبار سے سب سے افضل انسان ہوا کرتا ہے، ہر اعتبار سے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنے کا انداز اس مقام کے اعتبار سے ذرا سا میچ نہیں کر رہا تھا۔
تو اللہ نے کہا موسیٰ ایک کام کرو، میرا ایک اور بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، دیکھو اس کے پاس بھی کچھ علم ہے۔ وہ خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے ان کو بھجوایا۔ کوئی غلط بات موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی تھی، لیکن مقام ایسا تھا کہ ایسے موقعوں پر عموماً پیغمبروں کا یا حضرات صحابہ کا جواب یہ ہوتا ہے اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو چنانچہ جس کا مقام اللہ کی نظروں میں جتنا عظیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر توجہ بھی اتنی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ آپ پڑھتے ہیں ہر جمعے کو سورہ کہف میں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہاں ایک رکوع مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ دو رکوع ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ علمی سفر اور خضر علیہ السلام کی جو کارنامے ہیں اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یاد رکھیے گا، ہم یہ سوچیں کہ جس طرح ہماری بار بار پکڑ ہو رہی ہے ایسے ہی کافروں کی بار بار پکڑ ہو، بالکل نہیں ہوتی۔ کافروں کی پکڑ کب ہوتی ہے؟ بیچ میں ایک بات یاد آئی تو عرض کر دوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آپ حضرات کی محبتوں نے اور آپ حضرات کی دعاؤں نے گھر کے اصلاح بنایا کہ میں ایک مدت سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں، اور مزید آپ کی دعاؤں کی اور محبتوں کی ضرورت ہے۔ میری اس وقت تقریباً 49 اور 50 کے بیچ کی عمر ہے، اور جب میں 25 یا 26 سال کا تھا تب سے آنا شروع کر دیا تھا میں نے۔ اب ظاہر سی بات ہے 26 سال کی عمر میں جو خون میں گرمی ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے، اور 50 سال میں جو ہوتی دوسری ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہاں سیکھنے کا بہت موقع ملا، کیونکہ علمی مجمع زیادہ آتا رہا یہاں۔ تو مجھے شروع میں یاد ہے کہ میں یہاں جب بیان کرنے کا نظام اللہ نے بنایا آنے لگا، تو ایک پرنسپل صاحب آتے تھے کسی کالج کے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، ان کا شاید انتقال ہو گیا، اور بڑی محبت سے بیان سنتے تھے، اور بیان کے بعد وہ مجھ سے ملاقات کرتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے اور میری اصلاح بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کوئی جذباتی گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے وہ جملہ مجھے یاد ہے، میں نے تقریر میں جوش میں آ کر کے کہا کہ اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے 100 جوتے ماریے کسی چوراہے پر، مجھے قبول ہے، یہ بات کوئی غلط بات نہیں تھی۔ لیکن نماز کے بعد جیسا ان کا معاملہ تھا، بیچارے ملے، میرے دل سے دعا ہے، شاید اس وقت بہت زیادہ عمر تھی، تو کنارے میں مجھے لے جا کر کے بولے کہ بھئی ایک بات تو پہلے میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ کی عمر میرے بیٹے سے بھی کم ہے۔ تو میں سمجھ گیا کوئی نازک اصلاح کا معاملہ ہے۔ میں کہا بالکل، آپ بہت بڑے عمر مجھ سے، آپ بتلائیے کہ بھئی آج آپ نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہ ایک تو آپ عالم ہیں، دوسرے لکھنؤ کے ہیں، تیسرے ندوے سے تعلق ہے، تو گفتگو کا یہ لہجہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے کیا غلطی ہو گئی؟ تو کہا یہ جو آپ نے 100 جوتے مارنے والی بات کی، ایک عالم کو یہ جملہ، یہ الفاظ اس کو زیب نہیں دیتے۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اگر میں اپنے اس جملے میں غلط ہوں تو آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ کہ لیں آپ نے علی میاں کی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی خوب خدمت کی ہے، جوتیاں سیدھی کی ہیں، جوتے پہنائے بھی ہیں، دعائیں لی ہیں۔ تو کہا آپ نے دیکھا نہیں مولانا جب بولتے تھے تو ایک ایک لفظ کو پہلے بولنے سے پہلے ایسا لگتا تھا اس کے وزن کو سنبھال لیں کہ یہ لفظ بولا جائے کہ نہ بولا جائے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کا بہت احسان کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے بطور خاص کہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر جلدی توجہ دیتے ہیں، اور ذرا سی باتوں میں ان کی تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام والی بات بتلا کر کے اب آپ نتیجے پر آئیں۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہماری بار بار پکڑ ہو رہی ہے ایسے ہی کفار کی ہوگی تو نہیں ہوگی، ان کا نظام الگ ہے اور ہمارا نظام الگ ہے۔ اور کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دنیا کافر کی جنت ہے اور مومن کا جہنم ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں نہیں بخشا جائے گا، ان کی جنت جب بنا دی تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے لیے بہت ساری چھوٹیں۔ ہاں ان کی پکڑ کب ہوگی وہ سمجھ لیجیے، ان کی پکڑ تب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تب پکڑ فرماتے ہیں جب وقت کا پیغمبر موجود ہے، اور پیغمبر ان کو اپنی دعوت دے کر کے ان پر اتمام حجت کر دے، اور اس کے بعد وہ پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرا دیں، تب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ پوری طرح کر لیتے ہیں۔ اب پیغمبر تو موجود نہیں ہے، نہ پیغمبر آنے والے ہیں، اس لیے اس بچے کا سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پہلے اس کو ذہن سے نکال دیں کہ بہر کے ہم اپنا معاملہ ان کے طریقے سے اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، ہمیں کرنا کیا اس موقع پر میرے عزیزو؟ یہ موقع فوراً توبہ کا ہوتا ہے، استغفار کا ہوتا ہے،
اللہ کی طرف رجوع کا ہوتا ہے، اور جو بیچارے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعاؤں کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مولانا علی میاں کی بات یاد آئی تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ مولانا علی میاں نے کہیں تقریر میں کہا بھی ہے اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ ہم کیسے امید کریں کہ جس قوم کے ہزاروں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، جس قوم میں ہزاروں یتیم بچیاں ایسی ہیں جن کے پاس پڑھائی کے پیسے نہیں ہیں، ہزاروں بیوائیں ہیں جن کے پاس کوئی مستقبل نہیں، چھت نہیں ہے، جن کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، وہی اسی قوم کے بعض لوگ کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کرتے ہوں، کروڑوں روپے مکان کی آرائش اور زیبائش میں خرچ کرتے ہوں۔ اللہ سے کیسے امید کرو کہ تم پر اللہ رحمت بھیجے گے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہم جانتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے خاندان میں ایسے غریب لوگ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ معاملات میں ہم کمزور۔ ابھی پرسوں نرسوں ایک ویڈیو ایک خبر آئی کہ ایک جنازے میں ایک بھائی کے جنازے میں ایک بہن بھی گئی، لوگوں نے بہت منع کیا کہ بھئی عورت کا قبرستان جانا منع، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہوں، بڑی محبت ہوگی، بھائی سے چلی جا رہی ہے۔ جب اس کو جنازے کو دفنایا گیا، اس نے پیچھے کھڑے ہو کر تیز تیز دعا کی کہ اللہ میرے اس بھائی کو اسی طرح اپنی رحمت سے محروم کر دے جس طرح اس نے مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم کر دیا۔ یہ ہماری زندگی ہے، اور ہم سوچیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ تو حضور کی دعاؤں کا فیض ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم ایک لمحے سانس لینے کے لائق نہیں ہیں۔ اتنی بڑی قیامت آئی، ہمارے ہنسی آ رہی، ہمیں مذاق سوجھ رہا ہے، ہمارے یہاں اسراف ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان موقعوں کو بہت ہلکے میں نہیں لینا ہے، ہم کو توبہ کرنی ہے اللہ سے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، بھر دینا ہے مسجدوں کو، تاکہ اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنے پکڑ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔